جو شخص آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، کیا آپ بھی اس کے ذہن میں ہیں؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک شخص جو آپ کے پاس نہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں، مگر پھر بھی ہر لمحہ وہ آپ کے دل و دماغ میں موجود رہتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کی سوچوں کی فضا میں ہر وقت سانس لے رہا ہو۔ آپ دن کی روشنی میں، رات کے سناٹے میں، تنہائی کی گہرائی میں بس اسی کے ہونے کا گمان کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل کے کسی کونے میں یہ امید جگمگاتی ہے کہ شاید وہ بھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ روح کا رابطہ ہے جو ظاہری فاصلے کو مٹا دیتا ہے۔ یہ احساس اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب آپ اچانک کسی خوشبو کو محسوس کریں جو اس شخص کی یاد دلائے، یا پھر بے وجہ دل پر خوشی کا ہلکا سا لمس آ جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دور کہیں کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہو۔ کبھی آپ کو اس کی یاد دل کے پردے پر یوں ابھر کر ملتی ہے جیسے کہ کل کی ہی بات ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو، اور کبھی آپ کی زبان پر بے ساختہ اس کے لیے دعا نکل آتی ہے۔ نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی شعور، بس دعا دل کی گہرائی سے نکل کر خاموش ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو، محبت رابطے کی محتاج نہیں، اور احساس الفاظ کی پابندی نہیں مانگتا۔ دلوں کے درمیان جو بندھن ہوتا ہے وہ نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے نہ ہاتھوں سے چھوا جاتا ہے، لیکن وہی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے صرف اتنا کہوں گی، اگر آپ کے دل میں بھی کسی کے لیے بے نام سی محبت، خاموش سا احساس یا بلا وجہ کی یاد ہے، تو یقین رکھیں کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی ہے جو اس شدت کو محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بھی اسی طرح سے بے چین ہے جیسے کہ آپ۔ اس لیے ان نشانیوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس کی پہلی نشانی ہے دل کی بے چینی اور اضطراب۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا دل اچانک بے قرار ہو جاتا ہے، جیسے کوئی کمی ہو یا کچھ چھوٹ گیا ہو۔ اگر یہ کیفیت خاص وقت پر بار بار ہو اور آپ کا ذہن صرف ایک ہی شخص کی طرف جا رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہے۔ یہ بے چینی کوئی عام فطرتی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندرونی توانائیوں کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ روحانی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ دل کا اضطراب اکثر روحانی سگنل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ سے جڑا ہے جو ہر وقت آپ کو یاد کر رہا ہے۔ دوسری نشانی، خوابوں میں اس کا بار بار آنا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آ رہا ہے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ خواب باز ہوں اور آپ کی نیند سے جاگنے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں تازہ رہے۔ یاد رکھو، خوابوں کے ذریعے ہی ہمارا لاشعور ہم سے بات کرتا ہے۔ جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں یا جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کا عکس لاشعور میں جگہ بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات خوابوں کو روحانی ملاقات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جہاں دو روحیں نیند کی حالت میں بھی آپس میں رابطہ کرتی ہیں۔ تیسری نشانی، اچانک رابطہ۔ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو اور اسی لمحے اس شخص کی طرف سے کال یا میسج آ جائے تو یہ دلوں کے درمیان ہم آہنگی کی ایک زبردست علامت ہوتی ہے۔ یہ تصدیق ہے کہ دونوں دماغ ایک جیسے وقت پر ہی توانائی کو محسوس کر رہے ہیں۔ چوتھی نشانی، بے وجہ خوشی یا سکون کا احساس۔ یاد رکھو، بغیر کسی ظاہری وجہ کے جب دل کو سکون یا خوشی محسوس ہو، جیسے آپ کو کسی نے دعاؤں میں یاد کیا ہو، تو یہ اس شخص کے دل سے نکلے جذبات کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب کسی کی محبت، دعائیں، یادیں آپ تک پہنچتی ہیں اور دل کو سکون دیتی ہیں۔ پانچویں نشانی، اس شخص کا ذکر بار بار سننا۔ کبھی کبھی کسی کا نام، آواز یا ذکر بار بار آپ کے ارد گرد گونجتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس بارے میں کچھ نہ بھی کہا ہو۔ یہ ایک کائناتی رابطے کی علامت ہے۔ یہ خیال بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں شدت سے سوچ رہا ہوتا ہے
तो कायनात उसे आपके करीब लाने का इशारा देती है। छठी निशानी, माजी की यादों का उभर आना। जब आप किसी की पुरानी बातें, मुलाकातें या वो जुमले जो उसने कहे थे अचानक याद करने लगे, तो ये इस बात का इशारा है कि उस शख्स के जहन में भी वही लम्हात जिंदा हैं। ये दिलों की हम आहंगी का सबूत है। सातवीं निशानी, जहनी राफ्ता या टेलीपैथी। अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि वो शख्स आपकी बातों को महसूस कर रहा है या आप उसकी सोचों को बगैर कहे समझ लेते हैं, तो ये टेलीपैथी कहलाती है। जहन से जहन तक का रास्ता सिर्फ जज्बाती नहीं होता बल्कि रूहानी भी होता है। आठवीं निशानी, एक ही वक्त पर याद आना। रोज़ाना किसी मखसूस वक्त पर आपको एक ही शख्स की याद आए, जैसे रात 11 बजे, 12 बजे या हर सुबह उठते ही, तो ये इस बात की निशानी है कि शायद वो भी उसी वक्त आपको याद कर रहा है। ये वक्त एक रूहानी लिंक बन जाता है जो आपके दिलों को जोड़ता है। नवीं निशानी, उसकी खुशबू को महसूस करना। बाज़ औक़ात जब कोई शख्स आपके आसपास नहीं होता लेकिन आपको उसकी मखसूस खुशबू आती है, जैसे परफ्यूम या कपड़ों की खुशबू, तो ये एक रूहानी मौजूदगी की अलामत है और मोहब्बत करने वालों के दिलों के दरमियान ये खुशबुएं पुल का काम करती हैं। 10वीं निशानी, बेसाख्ता दुआ का निकलना। अगर किसी खास लम्हे आपके दिल से उसके लिए बगैर किसी इरादे से दुआ निकले, तो ये रूह की गवाही है कि आप उससे जुड़े हुए हैं और वो शख्स भी आपके लिए कुछ ना कुछ महसूस करता है। ये दुआएं अक्सर दिल से दिल तक पहुंचती हैं और आपके जज्बातों की जंजीर को मजबूत करती हैं। तो अगर वो आपकी दुआओं में शामिल है और बार बार आप उसके लिए दुआएं करते हैं, तो ये भी इस बात की अलामत है कि आप भी उसके जहन में हैं। अगर आपने भी इन 10 निशानियों को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अफशा नूर वॉइस को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।